آستر پہلا باب۔ اکسوریس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اکسوریس ہے جو ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا تھا، کہ ان دنوں میں جب اکسوریس بادشاہ اپنے تخت سلطنت پر جو کیسر سوسن میں بیٹھا تھا، تو اس نے اپنی سلطنت کے 30 سال اپنے سب حاکموں اور خادموں کی ضیافت کی، اور فارس اور مادی کی طاقت اور صوبوں کے امرا اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلی عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کو، کیا بڑے کیا چھوٹے، جو کسر سوسن میں موجود تھے، شاہی محل کے باغ کے صحن میں 7 دن تک ضیافت کی۔ وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے، جو کیتانی اور ارغوانی ڈوریوں سے، چاندی کے حلقوں اور سنگ مرمر کے ستونوں سے بندھے تھے، اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگ مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے، اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا، اور شاہی مے بادشاہ کے کرم کے موافق کثرت سے پلائی، اور مے نوشی اس قاعدہ سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدے داروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں۔ اور وشتی ملکہ نے بھی اکسوریس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی۔ 7ویں دن جب بادشاہ کا دل مے سے مسرور تھا، اس نے 7 خواجہ سراؤں یعنی میہمان اور بزاتا اور خربونا اور بگتا اور اب بگتا اور زیتار اور کرکس کو، جو اکسوریس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے، حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں، تاکہ اس کا جمال لوگوں اور امرا کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر، جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا، آنے سے انکار کیا۔ سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانش مندوں سے، جن کو وقتوں کا امتیاز تھا، پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے 7 امیر یعنی کارشینا اور ستار اور ادماتا اور ترسیس اور مرس اور مرسنا اور مموکان اس کے مقرب تھے، جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے، کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اکسوریس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں، بلکہ سب امرا اور سب لوگوں کا بھی، جو اکسوریس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں، قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسوریس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ
اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی۔ اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں، بادشاہ کے سب امرا سے ایسا ہی کہنے لگیں گی۔ یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اخیورس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا، تو سب بیویاں اپنے اپنے شوہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی۔ یہ بات بادشاہ اور امرا کو پسند آئی، اور بادشاہ نے مموکان کے کہنے کے مطابق کیا، کیونکہ اس نے سب شاہی صوبوں میں صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچا کرے۔ آستر دوسرا باب۔ ان باتوں کے بعد جب اخسوریس بادشاہ کا غضب ٹھنڈا ہوا تو اس نے وشتی کو اور جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ اس کے خلاف حکم ہوا تھا یاد کیا۔ تب بادشاہ کے ملازم جو اس کی خدمت کرتے تھے کہنے لگے کہ بادشاہ کے لیے جوان خوبصورت کنواریاں ڈھونڈی جائیں، اور بادشاہ اپنی مملکت کے سب صوبوں میں منصبداروں کو مقرر کرے تاکہ وہ سب جوان خوبصورت کنواریوں کو کیسرے سوسن کے بیچ حرم سرا میں اکٹھا کر کے بادشاہ کے خواجہ سرا ہیجا کے سپرد کریں، جو عورتوں کا محافظ ہے، اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اور کسرے سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مردکی تھا، جو یائر بن سمی بن کیس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکنویا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکت نصر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی ہداسا یعنی آستر کو پالا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے، اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی۔ اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مردکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ سو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں کسرے سوسن میں اکٹھی ہو کر ہیجا کے سپرد ہوئیں، تو آستر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچائی گئی، اور عورتوں کے محافظ ہیجا کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی، اور اس نے اس پر مہربانی کی، اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھیں اسے دیں، اور اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ آستر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائے۔ اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے
اور اس کا کیا حال ہوگا جب ایک ایک کنواری کی باری آئی کہ عورتوں کے دستور کے مطابق 12 مہینے کی صفائی کے بعد اخسورس بادشاہ کے پاس جائے، کیونکہ اتنے ہی دن ان کی طہارت میں لگ جاتے تھے، یعنی 6 مہینے مر کا تیل لگانے میں اور 6 مہینے عطر اور عورتوں کی صفائی کی چیزوں کے لگانے میں۔ تب اس طرح سے وہ کنواری بادشاہ کے پاس جاتی تھی کہ جو کچھ وہ چاہتی کہ حرم سرا سے بادشاہ کے محل میں لے جائے وہ اس کو دیا جاتا تھا۔ شام کو وہ جاتی تھی اور صبح کو لوٹ کر دوسرے حرم سرا میں بادشاہ کے خواجہ سرا شاشوجس کے سپرد ہو جاتی تھی، جو حرموں کا محافظ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پھر نہیں جاتی تھی، مگر جب بادشاہ اسے چاہتا تب وہ نام لے کر بلائی جاتی تھی۔ جب مردکی کے چچا ابھیل کی بیٹی آستر کی، جسے مردکی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی، تو جو کچھ بادشاہ کے خواجہ سرا اور عورتوں کے محافظ ہیجا نے ٹھہرایا تھا، اس کے سوا اس نے اور کچھ نہ مانگا۔ اور آستر ان سب کی جن کی نگاہ اس پر پڑی منظور نظر ہوئی۔ سو آستر اخسورس بادشاہ کے پاس اس کے شاہی محل میں اس کی سلطنت کے 7ویں سال کے 10ویں مہینے میں، جو طیبت مہینہ ہے، پہنچائی گئی۔ اور بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا، اور وہ اس کی نظر میں ان سب کنواریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری۔ پس اس نے شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا اور وشتی کی جگہ اسے ملکہ بنایا، اور بادشاہ نے اپنے سب امرا اور ملازموں کے لیے ایک بڑی ضیافت کی، یعنی آستر کی ضیافت کی، اور صوبوں میں معافی کی، اور شاہی کرم کے مطابق انعام بانٹے۔ اور جب کنواریاں دوسری بار اکٹھی کی گئیں تو مرد کی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور آستر نے نہ تو اپنے خاندان اور نہ اپنی قوم کا پتہ دیا تھا، جیسا مرد کی نے اسے تاکید کر دی تھی، اس لیے کہ آستر مرد کی کا حکم ایسا ہی مانتی تھی جیسے اس وقت جب وہ اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ انہی دنوں میں جب مرد کی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازہ پر پہرا دیتے تھے 2 شخصوں یعنی بگتان اور ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اخسورس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملہ کی تحقیقات کی گئی اور جب وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آستر 3 باب۔ ان باتوں کے بعد اخسورس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا، اور اس کی کرسی کو سب امرا سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا۔ پر مرد کی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی، تو انہوں نے حامان کو بتا دیا
تاکہ دیکھیں کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے، تو حامان غصہ سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ اس نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم، جو اکسورس کی پوری مملکت میں رہتے تھے، ہلاک کرے، اور اکسورس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے، جو نیسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے اکسورس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں، اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن حجاجی حمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبہ کے حاکموں اور ہر صوبہ کے سرداروں کو حکم کیا، اس کے مطابق لکھا گیا، صوبہ صوبہ کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اکسورس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی، اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کریں، اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب عورتوں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے، تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حامان مینوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ آستر چوتھا باب۔ جب مردکی کو وہ سب کچھ جو کیا گیا تھا معلوم ہوا، تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا، اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتھیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے، اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی۔ تب ملکہ بہت غمگین ہوئی، اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردکی کو پہنائیں اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ تب آستر نے بادشاہ کے
خواجہ سراؤں میں سے ہیتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلایا اور اسے تاکید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ سو ہیتاک نکل کر شہر کے چوک میں، جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا، مردکی کے پاس گیا۔ تب مردکی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی اور ٹھیک رقم اسے بتائی، جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی، جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی، اسے دی تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے، اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ ہتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر ہتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا آسا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں۔ تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ آستر 5واں باب۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہلا آسا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا۔ سو آستر نے نزدیک جا کر آسا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ آستر نے عرض کی، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ
تاکہ آستر کے کہے کے مطابق کیا جائے۔ سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری آستر نے کی تھی، اور بادشاہ نے جشن میں مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، تیری کیا درخواست ہے، آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کے خلاف غصہ سے بھر گیا۔ تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی سرزش کو بلایا، اور حامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، اور کس کس طرح سے بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے۔ تو بھی جب تک مرد کی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے، اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مرد کی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ آستر چھٹا باب۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا، اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں، اور یہ لکھا ملا کہ مردکی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواجہ سراؤں بگتنا اور ترش کی مخبری کی تھی، جو اخیورس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ ادھر حامان شاہی محل کے بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور، بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ سو حامان اندر آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا؟ سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، لایا جائے،
اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے عالی نسب عمرہ میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شاہراہ عام میں پھرائیں اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مرد کی یہودا سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا، اور مردکی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شاہراہ عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا۔ اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس نے کہا، اگر مردکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ آستر 7واں باب۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پیئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مینوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر ملکہ، تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو، اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسورس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن، یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراسان ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ
ढांक दिया। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा सरा खरबोना ने अर्ज की कि हजूर, इसके अलावा हामान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है, जिसको हामान ने मर्दकी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। तो उन्होंने हामान को उसी सूली पर, जो उसने मर्दकी के लिए तैयार की थी, टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। आस्तर 8वां बाब। उसी दिन अक्सोरिस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हामान का घर आस्तर मलिका को बख्शा और मर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि आस्तर ने बता दिया था कि उसका उससे क्या रिश्ता था। और बादशाह ने अपनी अंगूठी, जो उसने हामान से ले ली थी, उतार कर मर्दकी को दी, और आस्तर ने मर्दकी को हामान के घर पर मुख्तार बना दिया। और आस्तर ने फिर बादशाह के हजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान हजाजी की बदखाही और साजिश को, जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी, बातिल कर दे। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला आसा बढ़ाया। सो आस्तर बादशाह के हजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नजर में मकबूल हूं, और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो, और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूं, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए, जिनको हजाजी हमदाता के बेटे हामान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए, जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं, तजवीज किया था। क्योंकि मैं उस बला को, जो मेरी कौम पर नाज़िल होगी, क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ। तब अख्योरस बादशाह ने आस्तर मलिका और मर्दकी यहूदी से कहा कि देखो, मैंने हामान का घर आस्तर को बख्शा है, और उसे उन्होंने सूली पर टांग दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो, और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है, उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है, उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। सो उसी वक्त तीसरे महीने, यानी सैवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मर्दकी ने हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया था, वो सब हर सूबा को उसी के हरूफ और हर कौम को उसी की जुबान, और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी जुबान के मुताबिक लिखा गया। और उसने अख्योरस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की, और उनको सवार हरकारों के हाथ रवाना किया, जो उम्दा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। इनमें बादशाह ने यहूदियों को, जो हर शहर में थे, इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला पर अड़ जाएं, और उस कौम और उस सूबा की सारी फौज को, जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो, हलाक और कत्ल करें, और नेस्तो नाबूद कर दें,
اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ اخیورس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے، تاکہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں۔ سو وہ ہر کارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے، اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے، اور وہ فرمان قصر سوسن میں دیا گیا، اور مردکی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کیتانی اور ارغوانی خلعت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتھیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ آستر 9واں باب۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا، اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا، تو اکسورس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا، کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا۔ اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا روب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا، اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردکی بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھاڑ سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا۔ اور قصر سوسن میں یہودیوں نے 500 آدمیوں کو قتل کیا اور ہلاک کیا، اور پرشن داتا اور دلفون اور اسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور ارداتا اور پرمشتا اور اریسی اور اردی اور ویزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن ہمداتا کے 10 بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا، پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی دن ان لوگوں کا شمار جو قصر سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے قصر سوسن ہی میں 500 آدمیوں اور حامان کے 10 بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے، تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اب تیرا سوال کیا ہے، وہ منظور ہوگا، اور تیری اور کیا درخواست ہے، وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے کہا، اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں، اور حامان کے 10 بیٹے
सूली पर चढ़ाए जाएं। सो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए, और सोसन में उस फरमान का ऐलान किया गया। और हामान के 10 बेटों को उन्होंने टांग दिया, और वो यहूदी जो सोसन में रहते थे और अदार महीने की 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उन्होंने सोसन में 300 आदमियों को कत्ल किया, पर लूट के माल को हाथ न लगाया। और बाकी यहूदी जो बादशाह के सूबों में रहते थे, इकट्ठे होकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला को अड़ गए, और अपने दुश्मनों से आराम पाया, और अपने नफरत करने वालों में से 75,000 को कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ न बढ़ाया। ये अदार महीने की 13वीं तारीख थी, और उसी की 14वीं तारीख को उन्होंने आराम किया, और उसे ज़ियाफत और खुशी का दिन ठहराया। पर वो यहूदी जो सोसन में थे, उसकी 13वीं और 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उसकी 15वीं तारीख को आराम किया, और उसे ज़ियाफत और खुशी का दिन ठहराया। इसलिए देहाती यहूदी जो बेफसील बस्तियों में रहते थे, अदार महीने की 14वीं तारीख को शादमानी और ज़ियाफत का और खुशी का और एक दूसरे को तोहफे भेजने का दिन मानते हैं। और मर्दकी ने ये सब अहवाल लिखकर उन यहूदियों को जो अक्सोरिस बादशाह के सब सूबों में क्या नजदीक क्या दूर रहते थे खत भेजे, ताकि उनको ताकीद करे कि वो अदार महीने की 14वीं तारीख को और उसी की 15वीं तारीख को साल बा साल ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला, और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबदल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराएं। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था और जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था, वैसा ही करने का जिम्मा लिया, क्योंकि अजाजी हमदाता के बेटे हामान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पोर यानी कुर्रा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ, तो उसने खतों के जरिया से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी, उल्टी उसी ही के सिर पर पड़े, और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पोर के नाम के सबब से पोरिम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने इस मामला में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था, उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे, ये जिम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्रा वक्त पर मानेंगे, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे। और पूरिम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ न होंगे, न उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। और अबीखेल की बेटी आस्तर मलिका और यहूदी मर्दकी ने पोरेम के बाब के खत पर जोर देने के लिए पूरे इख्तियार से लिखा, और उसने सलामती और सच्चाई की बातें लिखकर
اخیورس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے تاکہ پورم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پورم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ آستر 10واں باب۔ اور اخیورس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردکی کی عظمت کا مفصل حال، جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ کیونکہ یہودی مردکی اخیورس بادشاہ سے دوسرے درجہ پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا،